ایرانی صدر قدامت یا اصلاح پسند، نئی بحث سامنے آ گئی۔ شخصی کشمکش کے ساتھ ساتھ پالیسی امور پر بھی اختلاف۔ تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی اچانک المناک رحلت کے بعد ایران میں قبل از وقت صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس انتخابی عمل کے ساتھ ہی وہ بحث بھی دوبارہ سامنے آ گئی ہے کہ آیا قدامت پسند موقف رکھنے والا اس منصب پر براجمان ہوگا یا اصلاح پسند صدر ایران کی انتظامی قیادت کرے گا۔ ان انتخابات کے لیے 4 خواتین سمیت 80 افراد نے اپنی رجسٹریشن کروائی تھی۔ ان 80 میں سے 6 افراد کو گارڈین کونسل نے انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دی ہے، جبکہ سابق صدر احمدی نژاد ایرانی پارلیمنٹ کے سب سے طویل عرصے تک اسپیکر کے منصب پر فائز علی لاریجانی، صدر روحانی کے دور کے نائب صدر جہانگیری جیسے افراد کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ انتخابات کے لیے 6 امیدواروں کی منظوری دی گئی تھی، تاہم ایک روز قبل 2 امیدوار امیر حسین غازی زادہ ہاشمی اور علی رضا زکانی دستبردار ہو گئے۔ اب 4 امیدوار سعید جلیلی، محمد باقر قالباف، مسعود پزشکیان، مصطفیٰ پور محمد مقابل ہیں۔ ایران میں اصلاح پسند طویل عرصے سے انتخابی عمل کے ذریعے اپنی پالیسیوں کے نفاذ کے لیے متحرک ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک 30 رکنی ریفارمسٹ فرنٹ بھی تشکیل دے رکھا ہے۔ یہ فرنٹ اس وقت مسعود پزشکیان، جو صدر خاتمی کے دور میں وزیر محنت تھے، کی حمایت کر رہا ہے۔ ان حامیوں میں سابق صدور محمد خاتمی، حسن روحانی اور سابق وزیر خارجہ جواد ظریف جیسے لوگ شامل ہیں۔ گزشتہ صدارتی انتخاب میں مسعود پزشکیان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا، مگر اس بار ان کو اہل قرار دیا گیا ہے۔ مبصرین کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں بتدریج رائے دہندگان کی شرح گرتی چلی جا رہی ہے، اور اگر اس بار بھی کسی اصلاح پسند کو انتخابی معرکے میں اترنے کی اجازت نہ دی جاتی تو یہ شرح مزید گر جاتی، جس کی وجہ سے انتخابی عمل کی نمائندہ حیثیت پر بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے۔ پزشکیان نے انتخابات میں اپنی توجہ خواتین، نوجوان اور لسانی و علاقائی بنیاد پر موجود چھوٹے گروہوں پر مرکوز رکھی ہے، اور ان کو یہ بھی فائدہ جاتا ہے کہ وہ واحد اصلاح پسند امیدوار ہے، چنانچہ ان کے حامی رائے دہندگان کے آپس میں ووٹ تقسیم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ دوسرے اہم امیدوار قدامت پسند باقر قالباف، پارلیمنٹ کے اسپیکر، تہران کے سابق میئر اور پاسداران انقلاب سے ماضی میں منسلک رہے ہیں۔ خیال رہے کہ ان کو طاقتور حلقوں کی حمایت بھی حاصل ہے، مگر وہ تنہا قدامت پسند امیدوار نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس کا بہت امکان ہے کہ قدامت پسند ووٹ تقسیم ہو جائیں گے۔ دوسرے قدامت پسند امیدوار سعید جلیلی ہیں، جو کہ ایرانی نیوکلیئر پروگرام کے مغرب سے مذاکرات کے حوالے سے نمائندہ تھے، اور اس وجہ سے ہی ان کے خیالات میں ایک سخت گیری کا عنصر بہت نمایاں محسوس ہوتا ہے۔ باقر قالباف اور سعید جلیلی میں شخصی کشمکش کے ساتھ ساتھ پالیسی امور پر بھی اختلاف ہے۔ باقر قالباف اور سعید جلیلی تجارت کو فروغ دینے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کے لیے امریکی پابندیوں سے نجات حاصل کرنے کی اہمیت پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ باقر قالباف اسے ایک ضرورت قرار دیتے ہیں، جبکہ سعید جلیلی یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ ایران کے مسائل کا حل گلوبل ساؤتھ کے ساتھ شراکت، گھریلو پیداوار اور تجارت کو بہتر بنانے میں پوشیدہ ہے۔